اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اپنی سابقہ لیکچر میں آپ کے سامنے رکھا تھا کہ کرمنل ٹرائل کا باقاعدہ آغاز جو ہے یہ سپلائی آف اسٹیٹمنٹ سے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد چارج فریم ہوتا ہے، اور پھر چارج فریم ہونے کے بعد اکیوز سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ وہ اس کے خلاف جو ایکوزیشن ہیں ان کو وہ تسلیم کرتا ہے یا انکار کرتا ہے۔ اگر وہ تسلیم کرے تو پھر کورٹ جو ہے اس کو کس طرح کنوکٹ کرے گی اور کس طرح کورٹ جو ہے یہ کانشیس ہوگی اور کن چیزوں کا لحاظ رکھے گی، اور پھر کورٹ جو ہے وہ ملزم کو کنوکٹ کرے گی۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اکیوز نے، جو ملزم ہے، اس نے صحت جرم سے انکار کر دیا ہے، اور پھر اس کے بعد میٹر جو ہے یہ ایویڈنس میں چلا جائے گا۔ سی آر پی سی کا سیکشن 244 جو ہے یہ مجسٹریٹ سے متعلق ہے کہ مجسٹریٹ سب سے پہلے پروسیکیوشن سائڈ سے مکمل ایویڈنس کو ریکارڈ کرے گا، اور پھر اس کے بعد ڈیفنس سائڈ سے ساری ایویڈنس کو ریکارڈ کرے گا، اور پھر کس نتیجے پہ پہنچے گا کہ یہ کیس جو ہے یہ کنوکشن کی طرف جاتا ہے یا کوئٹل کی طرف جاتا ہے۔ جبکہ جو سیشن کورٹ ہے وہ 265F کے تحت ایویڈنس ریکارڈ کرے گی۔ 265F ایک نہایت اہم سیکشن ہے، اس کے 7 سب سیکشن ہیں جو کہ تمام کے تمام بڑے اہم ہیں۔ جو 265F کا سب سیکشن 1 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے پروسیکیوشن جو ہے یہ اپنی سپورٹ میں تمام ایویڈنس پیش کرے گی، اورل اینڈ ڈاکومنٹری۔ جو اس کا سب سیکشن 2 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کورٹ صرف ان گواہان کو عدالت میں پیش ہو کر گواہی دینے کی اجازت دے گی جو کہ اس جرم سے متعلق حقائق کو جانتی ہو۔ کوئی اجنبی یا ان نون بندہ جس نے وہ وقوع نہ دیکھا ہو یا جس کو اس وقوع کا کوئی پتہ نہ ہو، وہ 265F سب سیکشن 2 کے تحت ایویڈنس ریکارڈ نہیں کروا سکتا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ آتا ہے اور منہ اٹھا کہتا ہے جی میں اس کے بہاف کی اوپر ایویڈنس دینا چاہتا ہوں۔ نہیں، اس کا جو جرم ہوا ہے اس سے واقف ہونا یا وہاں پہ موجود ہونا یا اس کو جاننا ضروری ہے۔ جو اس کا پارٹ 3 ہے، جو سب سیکشن 3 ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کسی ایسے وٹنس کو طلب کرنے کی درخواست دی جائے جس کا مقصد صرف ٹرائل کو ڈیلے کرنا یا ڈیفیٹ دی اینڈز آف جسٹس کرنا ہو، تو کورٹ جو ہے وہ ریفیوز کر دے گی اس وٹنس کو طلب کرنے کے لیے۔ صرف وہی وٹنس پیش ہوں گے جن کا مقصد صرف انصاف کی فراہمی میں کورٹ کی مدد کرنا ہوگا۔ اگر کوئی ٹرائل کو ڈیلے کرنے کے لیے یا اس میں کوئی رکاوٹ ڈالنے کے لیے آئے گا تو کورٹ ایسے وٹنس کو طلب کرنے سے انکار کر دے گی۔ جب پروسیکیوشن اپنی ایویڈنس کو مکمل کر لے گی تو 265F کا پارٹ 4 یہ کہتا ہے کہ پھر اکیوز کو کہا جائے گا کہ وہ کیا اپنی ایویڈنس دینا چاہتا ہے، تو پھر اکیوز سائڈ کی ایویڈنس شروع ہوگی، اور اکیوز جو ہے یہ اپنے ڈیفنس میں اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے یا کسی ایسے وٹنس کو پیش کر سکتا ہے کہ جو یہ ثابت کرے کہ یہ وقوع اس نے سرزد نہیں کیا، یا جس وقت یہ وقوع ہوا تھا وہ موقع پہ نہیں تھا، وہ کہیں اور تھا، تو اپنی سپورٹ میں وہ کسی بھی وٹنس کو پیش کر سکتا ہے۔ جو 265F کا پارٹ 5 ہے یہ کہتا ہے کہ دوران ٹرائل اگر اکیوز کوئی ریٹن سٹیٹمنٹ کورٹ میں پیش کرتا ہے تو کورٹ جو ہے وہ اس کو ریکارڈ کا حصہ بنا لے گی، اور ان دا اینڈ جب اس کیس کے فیصلے کا وقت آئے گا تو پھر کورٹ اس کو جو ریٹن سٹیٹمنٹ ملزم نے پیش کی ہوگی اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھے گی اور اس کو بھی کنسیڈر کر کے فیصلہ کرے گی۔ جو اس کا پارٹ 6 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اکیوز اگر کوئی ایویڈنس دینا چاہے یا اپنے ڈیفنس میں کسی وٹنس کو لانا چاہے تو وہ لا سکتا ہے، اور 265F کا پارٹ 7 یہ کہتا ہے کہ اگر اکیوز کورٹ میں یہ اپلیکیشن دیتا ہے کہ وہ کسی وٹنس کی اٹینڈنس چاہتا ہے یا کسی ڈاکومنٹس کی پروڈکشن چاہتا ہے کہ وہ ڈاکومنٹس کورٹ میں پیش ہو، تو کورٹ اس کو اس وقت تک ریفیوز نہیں کر سکتی جب تک کہ کورٹ یہ نہ سمجھے
کہ یہ جو ملزم کہہ رہا ہے کہ میں فلاں وٹنس کی اٹینڈنس چاہتا ہوں یا فلاں ڈاکومنٹس کی پروڈکشن کورٹ میں چاہتا ہوں، اس کا مقصد صرف یہ نہ ہو کہ کسی طرح انصاف میں تاخیر ہو، اور اگر ایسا نہیں ہے، وہ مٹیریل چیزیں ہیں، تو پھر کورٹ ان کو ریفیوز نہیں کر سکتی۔ کورٹ کے پاس ریفیوز کرنے کا صرف ایک ہی سورس ہے یا ایک ہی ذریعہ ہے کہ کورٹ اگر یہ سمجھے کہ یہ جو ملزم کو طلب کیا جا رہا ہے یا ڈاکومنٹس کو پیش کرنے کہا جا رہا ہے، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ نہیں آئیں گے یا یہ نہیں آ سکتے، اور اس سے جو ہے وہ انصاف میں تاخیر ہوگی۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کورٹ اس کو لازمی طور پہ طلب کرے گی۔ اب اگر دوران انویسٹیگیشن 164 کے بیانات ریکارڈ ہوئے ہیں اور 164 کے بیان ریکارڈ ہوتے وقت ملزم موقع پہ موجود تھا اور ملزم کو یہ موقع فراہم کیا گیا کہ وہ وٹنس کے اوپر کراس ایگزامن کر سکے، تو پھر 164 کی جو سٹیٹمنٹ ہوگی اس کو بطور ایڈمیسیبل ان ایویڈنس کورٹ میں پیش کیا جائے گا، اور کورٹ اس کو جو ہے وہ بطور ایڈمیسیبل ان ایویڈنس رکھتے ہوئے فائل کا حصہ بنا لے گی۔ یہ مجسٹریٹ کی کورٹ میں بھی ہوگا اور یہ سیشن کورٹ میں بھی ہوگا۔ مجسٹریٹ کے پاس 244 کے تحت ہوگا، 244A کے تحت ہوگا، اور سیشن کورٹ میں 265J کے تحت ہوگا۔ جب پروسیکیوشن کی ایویڈنس مکمل ہو جائے گی، پھر پروسیکیوٹر جو ہے یہ کورٹ میں آ کے بیان ریکارڈ کرائے گا کہ ہم اپنی اورل ڈاکومنٹ کی ایویڈنس ختم کرتے ہیں۔ ہم نے اپنی اورل ایویڈنس بھی پروڈیوس کر دی ہے، ڈاکومنٹ کی ایویڈنس بھی پروڈیوس کر دی ہے، اور ہم اپنی ایویڈنس کو کلوز کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کورٹ جو ہے جتنی بھی پروسیکیوشن کی ایویڈنس ہوگی ان کو کوسچنز کی شکل میں ملزم کے سامنے رکھے گی۔ ان کو 342 کے بیانات کہتے ہیں، یا 342 کے سوالات کہتے ہیں، 342 کی سٹیٹمنٹس کہتے ہیں، اور ملزم جو ہے وہ 1 بائی 1 کر کے سارے سوالوں کا جواب دے گا۔ اگر ان میں سے کسی سوال کا جواب ملزم نہ دینا چاہے اور صرف ملزم کے ریفیوز کرنے کی وجہ سے کورٹ اس کو پنشمنٹ نہیں دے گی۔ ملزم نے 342 کے جتنے جواب دیے ہوں گے وہ تمام کے تمام جواب جو ہیں وہ اس کے کسی دیگر انکوائری یا ٹرائل میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ وہ نہایت اہم جواب ہوں گے، وہ جواب جو ہیں وہ ملزم کے خلاف کسی بھی وقت استعمال ہو سکتے ہیں۔ 342 کی جب سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو رہی ہوگی تو اس میں ایک سوال ہوگا اینڈ پہ کہ کیا ملزم جو ہے وہ 340 سب سیکشن 2 کے تحت خود پیش ہونا چاہتا ہے اور اپنے گواہان کو پیش کرنا چاہتا ہے، جو اس کے خلاف ایلیگیشن لگے ہیں ان کا جواب دینا چاہتا ہے۔ تو اگر یہ ملزم سمجھے کہ مجھے یہ ضروری ہے تو پھر وہ یس کہے گا، ادروائز وہ نو کہے گا۔ یس کہے گا تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ ڈیفنس سائڈ سے یعنی کہ کیوز کی ایویڈنس شروع ہو جائے گی، اور پھر وہ اپنے تمام گواہان کو لے کے آئے گا اور اپنی ایویڈنس ریکارڈ کروائے گا۔ اور اگر وہ نو کہے گا تو پھر اس کے بعد پروسیکیوشن کی ایویڈنس کے اوپر ہی رلائے ہوگا، کیونکہ کرمنل ٹرائل جو ہے اس میں برڈن آف پروف جو ہے یہ ہمیشہ پروسیکیوشن کے اوپر ہے۔ پروسیکیوشن نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ جرم سرزد ہوا ہے۔ ملزم کے اوپر کبھی بھی یہ انس نہیں آئے گا، یہ برڈن نہیں آئے گا۔ اس لیے انٹل کہ کوئی محسوس حالات نہ ہوں، ملزم جو ہے یہ 340 سب سیکشن 2 کے تحت خود کو پیش نہیں کرتا۔ جو سی آر پی سی کا سیکشن 265G ہے وہ یہ کہتا ہے کہ سیشن ٹرائل میں پروسیکیوٹر جو ہے یہ اپنی ایویڈنس سم اپ کرے گا، اور پھر اس کے بعد ڈیفنس سائڈ جو ہے یہ اپنی ایویڈنس سم اپ کرے گی، اور پھر اس کے بعد میٹر جو ہے یہ فائنل آرگومنٹس میں چلا جائے گا۔ فائنل آرگومنٹس کے بعد جو مجسٹریٹ ہے وہ سیکشن 245 اور جو سیشن کورٹ ہے وہ 265H کے تحت کیس کا فیصلہ کرے گی۔ اب کیس کا فیصلہ اکویٹل بھی ہو سکتا ہے اور سنٹینس بھی ہو سکتا ہے۔ جو ججمنٹ ہوگی اس کے پہلے 3 پارٹ ہوں گے۔ پہلے پارٹ میں کورٹ لکھے گی کہ وہ کون سے پوائنٹس ہیں جن کو کورٹ نے ڈٹرمن کرنا ہے۔ دوسرے پوائنٹ میں ان کو ڈیسائیڈ کرے گی، اور تیسرے پوائنٹ میں ان کی ریزننگ بیان کرے گی کہ کس وجوہات کی بنا پہ کورٹ اس نتیجے پہ پہنچی، اور اس کے بعد
जब कोर्ट रीजनिंग दे देगी, और रीजनिंग में अब दो बातें हो सकती हैं, या तो कोर्ट इस नतीजे पहुंच सकती है कि ये मैटर, ये जो ट्रायल है, ये जो केस है, ये क्विटल का बनता है या कन्विक्शन का बनता है। अगर केस कन्विक्शन का बनेगा तो फिर कोर्ट जो है वो फेंस बयान करेगी, उसके ऊपर जो लॉ एप्लीकेबल होगा उसको बयान करेगी, और मुलजिम को पनिशमेंट अवार्ड कर देगी कि आपको इतने साल सजा दी जाती है या प्लस फाइन किया जाता है। और अगर मैटर जो है वो एक्विटल की तरफ जाता है तो फिर कोर्ट जो है वो फेंस बयान करेगी कि ये फेंस का एलिगेशन था इसके ऊपर, और ये फेंस साबित नहीं हुआ। अब जब कोर्ट क्विटल का ऑर्डर करेगी तो उसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि अगर तो मुलजिम जो है ये कन्फाइनमेंट में होगा, लॉकअप में होगा, जेल में होगा, तो फिर कोर्ट उसके साथ एक डायरेक्टरी ऑर्डर पास करेगी कि इस मुलजिम को फ़ौरन जो है ये रहा कर दिया जाए, अगर ये किसी दीगर जुर्म में या किसी दीगर ट्रायल में या किसी दीगर केस में मुलव्वस नहीं। अगर इसके खिलाफ सिर्फ यही केस है तो इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड फोर्थ विथ इसको रिलीज कर दिया जाए। ये इक्विटल की जजमेंट के लिए ज़रूरी चीज़ है। हमने आज ये क्रिमिनल ट्रायल जो है ये आपके सामने मुकम्मल कर दिया है। हम अपने आइंदा वाले लेक्चर में जो इसका पार्ट 3 होगा, जो ट्रायल के अंदर मिसलिनियस मैटर्स हैं, वो भी आपके सामने तफसील के साथ रखेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।